میرے نوجوانوں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو، اس کے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری زندگی زہر آلود بنتی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا کوئی عمل ایمان والا نہیں، ہمارا کوئی عمل قرآن والا نہیں، ہمارا کوئی عمل رسول اللہ کے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کلیجہ ٹھوک کر کہتے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ دھرتی پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تم سر پیٹتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، یہ مسلمان نہیں ہے، تم سر پیٹتے رہ جاؤ گے، قبر میں دفن تو کر دی جاؤ گے، لیکن تمہارا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دیکھنا ہوگا، زمانے کو دکھانا ہوگا، دیکھنا ہوگا، زمانے کو دکھانا ہوگا، اپنے کردار کو آئینہ بنانا ہوگا۔ شعر سنیں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیں۔ دیکھنا ہوگا، زمانے کو دکھانا ہوگا، اپنے کردار کو آئینہ بنانا ہوگا۔ ایسے حالات ہیں سر جائے تو جائے لیکن، ایسے حالات ہیں سر جائے تو جائے لیکن، سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہوگا۔ تو آئیے میں اس محفل کو اب یہاں سے میدان خطابت میں لے چلتا ہوں۔ میں ایسے شخصیت اور ایسے علماء کرام کو آپ سے روبرو کرانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اوڈیشہ والوں کو بہت ہی فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ پہ اپنی خطابت کرتے ہیں، الحمدللہ وہاں کے لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت جاگ اٹھتی ہے۔ میری مراد جانشین امیر شریعت ثانی مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا و مفتی سید نقیب الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و محتمیم جامعہ مرکز العلوم سنگڑا و جنرل سیکریٹری صوبہ اوڈیشہ سے، میں اس شعر کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا ایک غلام آ رہا ہے، فدا جس کی آواز پہ ہے زمانہ، فدا جس کی آواز پہ ہے زمانہ، آج وہی شیریں کلام آ رہا ہے۔ مائک پر سید مفتی نقیب الامین صاحب برقی۔ نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے. ہر راہ علم میں ذکر نبی ہر گام سہارا دیتا ہے. اس نام سے تسکین ہوتی ہے. یہ نام سہارا دیتا ہے. اس نام سے تسکین ہوتی ہے. یہ نام سہارا دیتا ہے. وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم. وہ فاطمہ زہرا ہو کے علی حسنین ہو یا سلطان امم. ہر نام سے تسکین ہوتی ہے. ہر نام سہارا دیتا ہے. ہر نام سے تسکین ہوتی ہے. ہر نام سہارا دیتا ہے. شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیدائے محمد کا حصہ ہے بادئے کوثر کا ساغر. شیدائے محمد کا حصہ ہے بادئے کوثر کا ساغر. میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے. میں خانہ شہ کے مستوں کو یہ جام سہارا دیتا ہے. علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت الاستاذ حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، نائب امیر شریعت اڑیشہ و صدر جمعیت علماء ضلع کٹک
اور محتمم سراج العلوم ستبٹیا تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، مقرر شعلہ بار، ایک عظیم خطیب، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم، جو جھارکھنڈ سے تشریف لائے ہیں، اصل خطاب ان کا بھی ہونا ہے۔ میرے دوستو، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کئی دن کا تھکا ہوا ہوں، دن میں بھی پروگرام تھا اور میں آپ کے یہاں حاضر ہوا۔ ایسے موقع پر پروگرام تو مغرب بعد ہی شروع ہونی چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ عشاء کے بعد سننے کو تیار ہیں، مغرب بعد سے لے کے عشاء تک کافی وقت ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مغرب بعد لوگ نہیں آئیں گے، میں کہا کہ جو آئیں گے وہ لوگ ہیں، وہ جانور نہیں ہوں گے وہ، اور جتنے لوگ آئیں گے وہ جلسہ سنیں گے، وہی مجمع ٹھیک ہے، 4 ہو 5 ہو، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ اس سلسلے کے اندر ہم بالکل خیال نہیں کرتے ہیں اور نظام بناتے بھی ہیں عجیب، اور اس موقع پر جبکہ سردی سخت شروع ہو چکی ہے، جلسہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو عشاء کے بعد کرنا تھا تو عشاء کی نماز اول وقت میں رکھنی چاہیے تھی، اور ہمارے یہاں الحمدللہ اس بات پر قابو ہیں کہ ہم مغرب بعد شروع کرتے ہیں اور عشاء تک ہم قابو پا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو آدھا گھنٹہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سا وقت برباد ہوتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، میرے ساتھ بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں پڑھاتا ہوں، مجھے کتاب دیکھنی پڑتی ہے، میں کتنے بھی دور چلا جاؤں میں رات ہی میں واپس ہو جاتا ہوں پڑھانے کے لیے۔ میرے دوستو، اصل ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی باتوں کو سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ جلسہ دکھلانا، جلسہ سجانا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جیسی ہوگی اس کے ساتھ فیصلہ ویسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارا حکمراں بھی ویسی ہوگا۔ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال جس قدر ہوں گے تمہارے اوپر حکومت کرنے والا بھی ویسی ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ لَسَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ الْجَائِرِ لَا يُبَجِّلُ كَبِيرَكُمْ وَلَا يَرْحَمُ صَغِيرَكُمْ حِينَ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا، ظالم حکمراں مسلط کر دے گا، نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے گا، نہ تمہارے بڑوں کی عزت کرے گا، نہ تمہاری کوئی حیثیت سمجھے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس کی زبانی زبان خرچ ہوگی، مسلمان نام لیتا ہوگا، مسلمانوں کے سلسلے میں اس کی زبان تو چلتی ہوگی، دل کہتا ہے کہ مسلمان اس دھرتی پہ نہیں رہنا چاہیے، دل یہ کہتا ہے مسلمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے کے اندر، اگر آج زندہ ہیں لوگ اس ملک کے اندر، ان مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں زندہ ہیں، مسلمانوں کی خدمات کے سلسلے میں زندہ ہیں۔ میرے جوانوں، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا دیوانہ بناؤ، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بناؤ۔ میرے نوجوانوں، آج تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہاری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ اپنے آپ کو کیا بتانا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ایمان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کوئی اللہ بھی ہے جس نے اس دھرتی کو پیدا کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کوئی خدا ہے، کوئی رب کائنات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اللہ جو واحد ہے، لا شریک ہے، اس دھرتی کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، وہ اللہ تو اتنی قوت والا ہے، وہ کلمہ کن سے آسمان کو بنا دیتا ہے، وہ کلمہ کن سے زمین کو بنا دیتا ہے، وہ کلمہ کن سے جسے چاہے بنا ڈالے، اس کے اختیار
کے اندر ہے، وہ اتنی قوت والا اللہ ہے جو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے والا اللہ، جو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا اللہ، وہ اللہ اتنا قادر ہے۔ آج پوری دنیا گواہ ہے، آج پوری دنیا حیران پریشان ہے، پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اللہ نے ایک ذرہ بھیجا، پوری دنیا ہل جاتی ہے، پوری دنیا کانپ جاتی ہے، دنیا کا چپا چپا ڈر جاتا ہے، ڈاکٹر ڈر رہا ہے، WHO ڈر رہا ہے، چپا چپا گوشہ گوشہ ڈر کے ماحول کے اندر ہے۔ میرے نوجوانوں، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو، اس کے نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہماری زندگی زہر آلود بنتی جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا کوئی عمل ایمان والا نہیں، ہمارا کوئی عمل قرآن والا نہیں، ہمارا کوئی عمل رسول اللہ کے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کلیجہ ٹھوک کر کہتے مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں یاد رکھو، یہ دھرتی پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، تم سر پیٹتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، یہ مسلمان نہیں ہے، تم سر پیٹتے رہ جاؤ گے، قبر میں دفن تو کر دی جاؤ گے، لیکن تمہارا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہارا حشر اگر ہوگا تو میرے دوست بزرگوں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اسلام دشمن طاقتیں ہوں گی، اسلام کی دشمنی کرنے والے لوگ ہوں گے، قرآن کو مٹانے کی بات کر رہے ہوں گے، حدیث کو کہ پرست اڑانے کی بات کر رہے ہوں گے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، ایمان والا بناؤ، اللہ کے نبی پر قربان ہونے والا نہیں بناؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی کے دربار جواب دینا پڑے گا، کل میدان محشر میں رسول اللہ ہوں گے، جواب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں، آج تمہاری مسجدیں ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے کتنے نوجوان، کتنے مسلمان ہیں؟ میرے نوجوانوں، فجر کی نماز میں اگر شمار کر لیا جائے بہت مشکل سے اگر 1% مسلمان مسجد آتا ہوگا، کوئی بوڑھا ہوگا، جوان نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے؟ آج کیا حال ہے ہمارا؟ آج ہم رو رہے ہیں، سر پیٹتے ہیں۔ آج میرے دوست بزرگوں، آج پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر بہت سے مذاہب رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، نصرانی رہتے ہیں، جینی رہتے ہیں، بدھسٹ رہتے ہیں، ہر قسم کے مذہب والے اس دھرتی میں زندہ ہیں، لیکن مسلمانوں کوئی ان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اگر کوئی پیچھے پڑا ہے تو مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا قصور کر رکھا ہے؟ مسلمانوں نے یہ اعلان کیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ کا اعلان ہم نے کیا کہ اللہ تنہا اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ پاک اور بے عیب ہے، میرا رب ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، مسلمانوں کا قصور آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں نے کہیں مسلمانوں نے دھینگا مشتی نہیں کیا، فساد برپا نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، مسلمان تو وہ ہے، مسلمان ہی کے معنی امن و شانتی کے ہیں، امن پھیلانے والا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان تو کیا، ایک روایت کے اندر ہے من سلم الناس، اگر کوئی پوری انسانیت جس کے ظلم سے، جس کے ہاتھ اور زبان کے ظلم سے محفوظ ہو جائے، مسلمان ہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج میرے مسلمانوں، اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مسلمان نہیں ہے، نام کے مسلمان ہے، یہ چہرہ مسلمان کا دکھاتے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہے، جمعے میں آ جاتے ہیں، یہ نام کے مسلمان ہے، یہ مسلمانی قرآن کہہ رہا ہے۔ نوجوانوں، کہاں ہو تم کس بات کی تمہیں خبر ہے؟ آج 2 روپے کی لالچ میں نوجوان اپنے ایمان کو بیچنا چاہتا ہے۔ تیرے ایمان اتنی درجے کا ہے؟ میرے نوجوانوں، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو اللہ اس کے نبی کے طریقے کے مطابق گزارو، ورنہ یاد رکھو یہ دھرتی، جس دھرتی پہ تم زندہ ہو، جس دھرتی پہ تم چل رہے ہو، ایک ایک چیز اللہ کے دربار میں گواہی پیش کرے گی، اللہ کے سامنے گواہ بنے گی۔ پروردگار، یہ کیسے لوگ تھے؟ یہ کون تھا
جن کا حال یہ تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میرے نوجوانوں، آج یہ قرآن جو اللہ کا کلام، اس میں رسول اللہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے کہا اگر میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی قرآن پر اگر کوئی ایک حرف بھی اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ایک دریدہ دہن جس نے اعلان کیا تھا قرآن کے بارے میں، قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہی تھی، آج اللہ نے اس کے ایمان کو چھینا، وہ جتیندر نارائن تیاگی بنا۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اس کو کوئی خیال نہیں کرتے، اس کی اوقات کیا ہے جو قرآن پر حملہ کرے، اس کی اوقات کیا ہے جو قرآن پر حملے کی بات کہے گا۔ 26 آیتوں درکنار اللہ نے اس کو ایمان سے باہر کر دیا۔ نوجوانوں، آج تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے، آج تمہیں سامنے کیا جا رہا ہے، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس دھرتی کے لیے ہم پھانسی پہ چلے گئے ہیں۔ دلی سے لے کر شاملی کے میدان تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں مسلمان تو درکنار عالموں کی لاش نہ لٹکی ہو۔ علماء تھے، خاص کر علماء تھے، صرف علماء تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، میں اگر حلف لاؤں تو حانس نہیں ہوں گا، صرف اور صرف علماء کی لاشیں لٹکی تھی۔ علماء یہ کہتے تھے اس دیش کو انگریز جیسے پاپیوں سے پاک کرنا چاہیے۔ ہم نے فتویٰ دیا تھا، انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والے ہم تھے۔ ہم نے کہا تھا انگریز کی غلامی حرام ہے، ہم نے کہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، ہم نے روکا تھا مسلمانوں کو انگریز کی فوج میں مت جانا، انگریز کا ساتھ مت دینا۔ یہ دھرتی، یہ ملک، یہ بھارت ہم سب کا ملک ہے۔ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے ساری قربانی دی ہے۔ کالا پانی ہم گئے، جیل ہم گئے، پھانسی پہ ہم لٹک گئے، ہم نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، لیکن ہم نے اس ملک کو بچایا ہے۔ اگر اس ملک کو بچانے کی بات آئی ہے تو میر عبدالحمید بن کر ٹینک سے ٹکرانے کی طاقت اگر رکھتے تھے، وہ ہمارا سینہ تھا، ہم ٹینک سے ٹکرا گئے، اس ملک کو بچا لیا ہے۔ اس ملک کے لیے اگر آج بھی یہ ملک قربانی مانگے گا، آج میدان میں عالم و حافظ و میرے دوست بزرگوں ہوں گے، علماء مدارس کے ہوں گے۔ آج کہاں ہو تم؟ آج تم کس کی بات کر رہے ہو؟ آج کہاں کی بات کرتے ہو؟ میرے دوست بزرگوں، یہ واقعہ کھل جا سم بند ہو جا سلسم نہیں ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اللہ کے پاس جواب دہ ہونا ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دنیا کو آپ دیکھتے ہیں، دنیا کا گوشہ گوشہ نفسی نفسی کے عالم میں، باپ بیمار بیٹا جانے کو تیار نہیں، بیٹا بیمار باپ دیکھنے کو تیار نہیں، پوری دنیا پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ پوری دنیا تصور کر رہی ہے کیا دنیا اب ختم ہو جائے گی؟ دنیا یہ پریشان ہے کہ دنیا کے لوگ سب مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، یہ انسان ہے، اس انسان کے اندر انسانیت اگر کسی نے دیا ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ آج وہ انسان اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگو، تمہیں کیا ہوا؟ آج تم دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرنے والے اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو۔ تم ایمان والے ہو، تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، اللہ پر یقین تمہارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امتی ہو۔ آج تم بدلے ہوئے ہو، آج تمہاری حالت بدل گئی ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے، یہ پیارا ملک ہم سب کا ہے، ہم نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے گی، ہم سامنے ہوں گے، ہمارا جوان سامنے آئے گا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو یاد رکھو، علماء کے حوالے کرو، اپنی زندگی کو علماء کے حوالے کر دو۔ دین ہو، دنیاوی معاملہ ہو، جو علماء کہیں گے اسی پر ہم رہیں گے، علماء کی بات پر لبیک کہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بات تو علماء سے کہیں، دنیا ہم سے زیادہ جانتے ہو، دنیا پتہ بھی ہے، دنیا کسے کہتے ہیں، تجارت کسے کہتے ہیں پتہ بھی ہے، کاروبار کسے کہتے ہیں معلوم بھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، پوچھ لو آپ کو،
कारोबार का तरीका क्या है, शायद बायद कोई बता दे। तुम्हें क्या मालूम है, ये उलमा बताएंगे तिजारत किसे कही जाती है, कारोबार किसे कहा जाता है। तुम्हें क्या पता कि क्या कमाई होती है, हराम किसे कहते हैं, हलाल किसे कहते हैं, मुश्तबिहात किसे कहते हैं। नौजवान उलमा बताएंगे। बाद लोग और भी बात कह देते हैं, कहते हैं सियासत के सिलसिले में पॉलिटिक्स ये उलमा क्या जानते हैं। मेरे दोस्तों, पॉलिटिक्स के तुम पी से भी वाकिफ नहीं हो। अगर जानते, सियासत के सीन से वाकिफ नहीं हो, अगर जानते बात ना कहते। मेरे दोस्त बुजुर्ग, मेरे आका सैयदुल कायनात हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन व खलफहु नबियुन व सयकूनु बादी खुलफा। बिल्कुल सही हदीस पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि बनी इस्राइल के अंबिया सियासत करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक नबी गुजरता, दूसरा नबी उस सियासत को अख्तियार करता। फरमाया हमारे बाद फरमाया कि खुलफा इस सियासत को करेंगे। नौजवानों, सियासत क्या चीज है? दगा, दजल, फरेब, धोखा, पैसा खा जाना, सियासत इसे कहते हैं। सियासत अच्छी चीज है, सियासत हिकमत की चीज है, बेहतरीन चीज है। अगर अल्लाह उसके नबी के तरीके पर की जाए, जिस तरह रसूलुल्लाह ने बताया सियासत करने का तरीका, सहाबा ने कि उस तरह किया जाए, तो तब सियासत हो सकती है। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु, जिनके बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर। उमर हक बोलता, सच बोलता है। जिस उमर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। कहा कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर होता, लेकिन मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वो उमर, अल्लाह के नबी फरमाते, उमर जिस रास्ते से गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गवर्नर हैं। उस वक्त के गवर्नर गश्त कर रहे हैं, महल्ले में जाते हैं, गश्त करते हैं तन्हाई के अंदर। मेरे दोस्त बुजुर्ग जाते हैं, देखा कोई भूखा तो नहीं सो गया, कोई परेशान तो नहीं है। आज हम सियासत करते हैं, नेता बनते हैं, इस बुनियाद पे किस तरह से इसका पैसा उसका पैसा खा सके, हमें कैसे परसेंटेज मिल जाए, दुनिया भाड़ में चली जाए, लोग मर जाएं, कोई फिक्र नहीं। नौजवानों, आज हमने इस सबसे पहले लॉकडाउन में हमने देखा है, और जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से भी हमने देखा है। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे घराने हम पहुंचे हैं, और इस तरह से लोगों में जो 2 दिन 3 दिन के भूखे थे, रो रहे थे। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी, हिंदू भाई के घर भी हम पहुंचे हैं, जहां वो रो रहे हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं है। जमीयत उलमा की तरफ से, मरकजुल उलूम की तरफ से वहां तक राशन पहुंचाया हमने। तुम सो रहे थे, तुम्हें डर था, तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने फरमाया, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा। वक्त से पहले कोई मर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। मेरे नौजवानों, तुम ये डरते हो कि हम मर जाएंगे, हमें मार देगा कोई। याद रखना नौजवान, वक्त से पहले कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, कोई मरने वाला नहीं है। अलबत्ता एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इस शरीयत के मुताबिक, शरीयत के खिलाफ नहीं है। मेरे दोस्तों, उमर रजी अल्लाह अन्हु गश्त कर रहे हैं, गवर्नर हैं, सोए हुए नहीं, रातों को जा रहे हैं, देखते कौन भूखा है, कौन किस हाल में है। हदीस में आता है हजरत उमर फारूक जाते हैं, देखा एक औरत है, एक बच्चे को गोद में लिए है, उसके पास खाने को नहीं है, एक चूल्हे पर चढ़ा दिया है, देग चढ़ा हुआ है, खाली देग है, पानी खौला रही है, बच्चे को तसल्ली देती है, बेटा खाना तैयार हो जाएगा, खिला दूंगी। बच्चे को तसल्ली देती है ताकि बच्चा सो जाए। एक माँ है, कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरा बच्चा भूखा सो जाए। माँ ने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन बच्चे को दिलासा दे रही है। हदीस में आता है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचते हैं, देखा इसका हाल ये है। उमर फारूक जाते हैं, जाने के बाद बैतुल माल पहुंचते हैं और वहां से एक गल्ले अनाज का गट्ठर अपने सर पे रख के उस औरत के घर में लाकर रख देते हैं। इसे कहते हैं सियासत। ये ऐसी होती है गवर्नरी, ऐसी होती हुकूमतें। ये लोग दोस्त बुजुर्गों अपने सर पे लाद के उमर जी से हुक्म कर सकते थे, ला के दे सकता था, पहुंचाते हैं। कितने वाकये सुनो मेरे मुसलमानों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन याद रखो
آج جو حالات ہیں، حالات زہر آلود ہو چکے ہیں. دنیا کے اندر زہر گھول رہے ہیں لوگ. انہوں جانتے نہیں مسلمان زہر گھولنے والا نہیں، مسلمان جھگڑے لڑائی والا نہیں، مسلمان قتل و غارت گیری کرنے والا نہیں. مسلمان تو محبت پریم بانٹتا ہے. مسلمان کو یہ تاکید کی گئی ہے وہ محبت، پڑوسی کے ساتھ محبت، غیروں کے ساتھ محبت. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کو کون سی ایسی تکلیف تھی نہیں دی گئی؟ رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے. آپ نے دعا کیا، پتھر مارا، بے ہوش کر دیا ہے. آپ ہوش میں آتے ہیں پھر پتھر مارتے ہیں، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. میرے دوستو، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے. حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں اے طائف والو خبردار ہو جاؤ، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. حضرت زید ابن حارثہ نے سوچا تھا رسول اللہ بد دعا کر دیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون. اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں. یہ گرچہ مجھے پتھر مارتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، مجھے بے ہوش ضرور کر دیا ہے، لیکن ہیں میرے لوگ. اے اللہ ان کی اگر انہیں ہدایت دے دیجئے. اگر یہ نہیں مانتے ہیں کل کو ان کی اولاد ایمان لے آئے گی. اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کیا کسی کے لیے بھی. کوئی مارتا پتھر مارے، گالی دیتا ہے، اسے گالی مت دو. پتھر کا جواب پتھر سے مت دو. میرے دوست بزرگوں، پتھر کا جواب پھول سے دیا جاتا ہے. میرے دوستو، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، آگ کا جواب آگ سے نہیں ہوتا. پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا. یہ ایمان والے کی صفت ہے. میرے دوست بزرگوں، اپنے علماء کی بات پہ رہو، ورنہ یاد رکھو آج دنیا پیچھے پڑی ہے. قرآن کو لے کر، مدرسوں کو لے کر، جماعتوں کو لے کر، جمعیتوں کو لے کر ہر طرح سے کوشش میں ہے. متحد ہو جائیے. ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، ملت کی غریبی کا دکھڑا جو سنا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے، آنسو کے عوض تم کو ہم خون رلا دیں گے. سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن، سمجھا ہے تو کیا ہم کو اسلام کے وہ دشمن. ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے، ہم تیری امیدوں کو مٹی میں ملا دیں گے. کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے، کیوں ہم کو ڈراتا ہے تو توپ کے گولوں سے. ہنس ہنس کے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے، ہنس ہنس کے محمد پر جان اپنا مٹا دیں گے. یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد، یہ وقت عمل کا ہے، میدان میں نکل ساجد. مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے، مولا تیری کشتی کو خود پار لگا دیں گے. دوست بزرگ نوجوانوں، میرا عنوان کچھ اور تھا، ہو گیا کچھ اور. یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کہلواتے ہیں. اور میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی تھی، حدیث پیش کیا تھا، موضوع کچھ دوسرا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ حق بات بتانے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا الحمدللہ.
ایک موقع پر کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ فلاں صاحب کی مخالفت آپ کو بھاری پڑے گی. انہوں نے کہا میری گاڑی کا نمبر رکھ لیجئے, میں اسی راستے سے رات کے 12 سے لے کے 4 تک تقریباً مہینے میں 15-20 دن گزرتا ہوں. میرا نمبر دے دیجئے گاڑی کا. اگر اللہ نے ان کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں موت رکھی ہے تو ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے. میرے دوست بزرگوں, اس لیے میں اپنی بات بتانے میں, حق بات بتانے میں یہ نہیں دیکھتا کون کیا کہتا ہے, یہ نہیں دیکھتا پیچھے کون تالی بجاتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کون کیا کہتا ہے, کبھی پرواہ نہیں کرتا. الحمدللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے, کبھی گھبراہٹ یا ڈر خوف کبھی نہیں ہوا. الحمدللہ آج تک تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے خوف و ڈر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر والے نے جس مقصد حسنہ کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا, اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس مجمع کو اللہ قبول فرمائے. اللہ سب کے گھر والوں کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرمائے. اس لیے میرے دوستو, جو WHO کی طرف سے تدابیر بتائے گئے ہیں اس پر مکمل عمل کریں. یاد رکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں بتاتے. میں ایک بات بتا دوں, بتا کے رخصت ہوں گا. یہ کوئی نئی بات آپ کو انہوں نے نہیں بتایا. ہاتھ دھونے کی بات یہ نئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ زستيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو, کسی وقت بھی نیند سے اٹھو, کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ کو دھو لو. یہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا. اب ماسک لگانے کی بات اللہ کے نبی نے ارشاد اذا عطس احدکم فغط. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے, اور فرمایا فغط وجہہ, اپنے چہرے کو ڈھانک لے, بیدیہ او بثوبہ, کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیا کرے. کس نے بتا دیا؟ میرے دوست بزرگوں, وضو کے اندر اگر روزانہ غرغرہ کرنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے تو ہم کہاں کرتے ہیں؟ وضو صحیح طرح ہم کہاں کرتے ہیں؟ ناک میں پانی چڑھانا اتارنا, 2 الفاظ استنشاق استنثار, نرم حصے تک پانی لے کے صاف کرنا. کون کرتا ہے وضو صحیح؟ کون کرتا ہے؟ آج کل تو وضو خانے بنے ہوئے, ٹیپ کھولا, دادا جی کے نام پہ کھلا وضو خانہ, پس جگہ کھولتے لوگ, بس گیا وضو کیا, ہاتھ 3 دفعہ گزار دیا, نوٹ بھیڑ کے آتا ہے. وضو کا طریقہ پتہ نہیں. 3 دفعہ اسے تھوڑی کہتے, 3 دفعہ ہاتھ 3 دفعہ گزار دیے, 3 دفعہ تھوڑی ہو گیا. یہ وضو کا طریقہ بھی علماء سے سیکھیں میرے دوست بزرگوں. اس لیے یہ ساری چیزیں جو تدابیر بتا رہے ہیں اسلام نے اس سے پہلے بتا دیا ہے. اس لیے یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. ان تدابیر کو اختیار کرنی چاہیے. اپنے آپ کو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر ڈھال دینا چاہیے, اور نماز کا اہتمام کریں, وضو اچھی طرح کریں. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. MT میڈیا شاندار, ویڈیو پکچر جاندار, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے. سارے زیرو لوگوں کو ہیرو یہ بناتے ہیں, لاکے اپنے چینل پر جلوہ یہ دکھاتے ہیں. سارے زیرو لوگوں کو ہیرو یہ بناتے ہیں, لاکے اپنے چینل پر جلوہ یہ دکھاتے ہیں. ان کا یہ احسان رے, ان کا یہ احسان رے, سچے دل سے مان رے. ان کا یہ احسان رے, سچے دل سے مان رے. جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے, جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.